من هداه فهو سعيد سليم ومن أضله فهو البعيد الذي يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء قاتل النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والحق والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يبذل بأمر الله. صدق الله العظيم. ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بابا زندہ کے ساتھ مل کر آخر سے دوسرے بارگاہ میں دوسری کا نظر پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرمان حمید کی آیت کے تلاوت کا حاصل کیا. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک جان لو اللہ جل وعلا کے اولیاء کو، اللہ جل وعلا کے دوست کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہو. آپ جانتے ہیں کہ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر کئی اولیاء کرام اور کئی صالحین کرام اور کئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یوم عرس، یوم وفات منایا جاتا ہے. اس کے اندر جو سب سے خاص نام جن کا یوم ہم مناتے ہیں ہمارے شاعر اہل سنت میں سے ہے اور ہم جن کا یوم منانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جن کے ہم قریب ہیں، جن کا ہم گن گاتے ہیں، جن کی ہم تعریفیں بیان کرتے ہیں، جن کی ہم شان بیان کرتے ہیں، حضور سیدنا جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم منایا جاتا ہے، آپ کا یوم عرس آتا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ ولی کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں ولی کی تعریف جاننی ہوگی کہ ولی کہتے ہیں کس کو ہیں. پھر جب ہم ولی کی تعریف جان لیں گے ولی کہتے کس ہیں، پھر ولی بنتے کیسے ہیں. سوال تو پہلے یہ کہ ولی ہوتا کون ہے، اس کی بھی معلومات دینی ہمیں ضروری ہے. اور پھر ولی جو ہوتا ہے اس کو ولایت کا مقام کیسے ملتا ہے، اس بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے میں ولی کی آپ کو ڈیفینیشن بیان کروں. ولی کہتے ہیں دوست کو. ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوست. دوسرے معنی میں ولی کو کہا جاتا ہے مددگار. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ولی استعمال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے.
اور جب ہم آپس میں کسی کی بات کرتے ہیں میں فلاں کا ولی ہوں، میں فلاں کا بدری ہوں، میں فلاں بدری کا ولی ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں فلاں کا مددگار ہوں۔ اب اللہ جل وعلا کے بارے میں آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء بنے کیسے؟ آج ہم کہتے ہیں جی ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء کرام کا ہم اولیاء کرام کے بارے میں ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے الارواح جنود الجنہ، جب ہم عالم ارواح میں موجود تھے، جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم سے تھے نا، تو اس وقت ہماری روحیں موجود تھی عالم ارواح کے اندر۔ کہا جاتا ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں جو عالم ارواح میں جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں آ کے اس سے محبت ضرور کرے گا۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ مبارک ہو ان لوگوں کو جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، مبارک ہو ان لوگوں کو جو خالد صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے عالم ارواح میں حضور غوث پاک سے محبت کیا تھا، انہوں نے عالم ارواح میں خالد صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کیا تھا، انہوں نے عالم ارواح میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سے محبت کیا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے اعلیٰ حضرت کی محبت ڈال دی ہے، انہوں نے دل میں غوث پاک کی محبت ڈال دی ہے۔ اور یہ کرام کی شان کتنی اعلیٰ ہے، آج کوئی کہہ دے جی کوئی 5 انگوٹھی انگلی میں پہن لے، کوئی لمبے لمبے بال پہن لے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک ہے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اولیاء ہوتے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ کوئی کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی مشرک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی ہندو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی یہودی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوگا جو سب سے پہلے ایمان لائے، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لائے گا، تب جا کے اللہ کا ولی ملے گا۔ مسلمان اللہ کا ولی نہیں کہلا سکتا۔ دو صفات اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی اور دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے ولی کی شان بیان کی، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا اختیار کرتے ہیں؟ تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو۔ اب کوئی جو ہے وہ ہاتھوں میں انگلیاں پہن لے، کوئی جو ہے زمین میں بال دھو لے اور شریعت پر عمل نہ کرے، شریعت کے مطابق نہ چلے، گناہوں والے کام کرتا رہے اور خواتین سے باتیں کرتا رہے، لکڑ میں بیٹھ کے گالیاں دیتا رہے، آپ اس کو اللہ کا ولی کہیں گے؟ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل بھی کرتا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، جس کے چہرے پر سنت رسول ہو، جس کا لباس سنت والا ہو، جس کا کردار سنت والا ہو۔ ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو دل میں بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات سن پہ جا کے سر جھکاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے صحابہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ایک دن میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کئی لوگوں کو ایسے لایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت مقام عطا فرمائے گا، بہت بڑا درجہ عطا فرمائے گا اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کو منصب عطا فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء کرام وہ لوگ رشک کریں گے۔ کون؟ انبیاء کرام کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، صحابہ کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، شہداء کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو تم نے ایسا مرتبہ دے دیا، تم نے ایسا منصب دے دیا قیامت کے دن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی انبیاء، کوئی نبی، کوئی معصوم فرشتے نہیں، نہ ہی کوئی شہداء ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں یہ مقام عطا فرمایا، قیامت میں یہ مقام عطا فرمایا۔ دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یہ وہ اولیاء کرام کی محبت کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو مقام عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے گھر سے باہر نکلا اور کسی شخص سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی شخص سے ملنے کے لیے جانے لگا تو راستے میں اس کو فرشتے نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ بندے کے پاس جاؤ، اس سے جا کے پوچھ لو کیوں جا رہا ہے، فلاں محلے میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کو بھیج کر کہا کہ جی بھائی آپ فلاں محلے میں جا رہے ہیں، فلاں بندے سے ملنے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں فلاں بندے سے ملنے؟ اس نے کہا کوئی قرضہ کھایا ہوا ہے؟ تو بندہ کہتا نہیں قرضہ تو نہیں کھایا۔ کہا آپ سے اسے کوئی تعلقات ہے؟ کہا نہیں میرے کوئی تعلقات بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ بھائی تم اس سے ملنے کیوں جا رہے ہو، تم اس سے ملاقات کرنے کیوں جا رہے ہو، تم نے اس سے کوئی قرضہ لینا ہے، تم نے اس سے کوئی بات کرنی ہے، تمہیں اس سے کوئی کام ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں مجھے کوئی کام نہیں، نہ ہی مجھے اس سے کوئی قرضہ لینا ہے، نہ
ना ही मुझे उससे कोई कर्जा लेना है, ना ही मेरे उससे कोई ताल्लुकात है, लेकिन मैं उस बंदे से इसलिए मिलने जा रहा हूँ कि मैं उससे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ, वो शख्स मुझसे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है। तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए इस वजह से मोहब्बत करें, या सामने वाला बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करता है, तो इसका मायना ये होता है जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील उस बंदे को कह दो कि तुम फकत अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हो और फकत अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मिलने जा रहे हो, तो सुनो अल्लाह ताला ने तुम्हें भी बख्शा और उस शख्स को भी बख्श दिया। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें भी बख्श दिया और उस शख्स को भी बख्श दिया। इसीलिए हम कहते हैं हम गौस पाक से मोहब्बत करते हैं। गौस पाक से हम क्यों मोहब्बत करते हैं? गौस पाक से मोहब्बत करने का हमारी सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन और सबसे आला वजह यह है कि हम गौस पाक के आशिक हैं। गौस पाक अल्लाह के बंदे हैं, हम गौस पाक के मुहिब हैं। गौस पाक अल्लाह ताला के बंदे हैं, इसीलिए हम गौस पाक से मोहब्बत करते हैं। गौस पाक ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की शरीयत पर लगाया, अल्लाह ताला के अहकाम को अमल करने पर लगाया, हुजूर सल्लल्लाहु के सुन्नतों पर अमल करने पर लगाया। इसीलिए आज गौस पाक का काम करने वाले आज बड़े-बड़े लोग हैं जिनके नाम खत्म हो जाते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल उनके नाम लेते हैं, अदरवाइज उनका नाम खत्म हो जाता है, उनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहता। आज गौस पाक को गुजरे करीब 1000 साल हो गए, तकरीबन 1000 साल हो गए, लेकिन आज आप देखते हैं गौस पाक का नाम लेने वाले पूरी दुनिया के अंदर आप जहां जाए, जिस मोहल्ले में जाए, जिस इलाके में जाए, जिस जगह जाए, आपको गौस पाक का चर्चा जरूर मिलेगा, गौस पाक के मुरीद जरूर मिलेंगे, गौस पाक के आशिक जरूर मिलेंगे, गौस पाक का नाम लेने वाले जरूर मिलेंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की राह में गुजार दी, आज दुनिया के कदमों में आ चुकी है। आज दुनिया उनके कदमों में आ चुकी है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स ने 99 बंदों को कत्ल किया, एक शख्स ने 99 बंदों को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद एक खुशके मौलवी के पास पहुंचा। जैसे होते ना हमारे यहाँ खुशके मौलवी, कहीं गौस पाक कोई चीज नहीं, दादा साहब कोई चीज नहीं, हैं बाबा कोई चीज नहीं, कहते हैं ना कि भाई गौस पाक क्या चीज है, आप गौस के बालों में क्यों जाते हो? हम कहते हैं भाई अल्लाह के बंदे उनके बालों में इसलिए जाते हैं, वो अल्लाह के बंदे, उन्होंने अल्लाह ताला को राजी किया है, उन्होंने अल्लाह ताला के बालों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अल्लाह ताला की बात कभी रद्द नहीं करता और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला का भी फरमान है, हदीस कुदसी है कि कुछ औलिया किराम ऐसे होते हैं कि अगर जिस बात को कसम खा लें अल्लाह ताला के कसम को पूरा करना है। ये वो शान गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला की है। जनाब गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला की शान को बड़ी आला में आप सर्च कर रहा था, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक शख्स ने 99 बंदों को कत्ल किया और किसी खुशके मौलवी के पास पहुंचा, किसी आम मौलवी के पास, जो आम बंदे होते हैं उनके पास पहुंचा और कहा भाई मुझे बताओ मैंने 99 बंदों को कत्ल किया है, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाएगा? मैंने 99 बंदों को कत्ल कर दिया, 99 बंदों को मैंने मार दिया, 99 बंदों को मैंने मार दिया, कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाएगा, कि अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमाएगा? उस शख्स ने कहा भाई कैसी बात कर रहे हो, तुमने 99 बंदों को कत्ल कर दिया, फिर तुम माफी मांगते हो अल्लाह ताला से? नहीं, अल्लाह ताला माफी फरमाएगा। उसने क्या किया? छोटे से मार दिया, 99 की 100 पूरे कर दिए, 100 पूरी कर दी, फिर वो आगे कहीं जाने लगा और आगे कहीं पहुंचता है और पहुंच कर कहता है कि जी मैंने 99 बंदों को कत्ल कर दिया, बड़ा गमगीन बैठा है। एक शख्स उसके पास आया और आकर कहता है क्या हो गया, तुम क्यों गमगीन बैठे हो, तुम्हें क्या परेशानी आई है, तुम क्यों परेशान बैठे हो? उसने कहा कि जी मैंने 100 बंदों को कत्ल कर दिया है, अब मैं चाहता हूं अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में वापस आना चाहता हूं, मैं वापस अल्लाह ताला की बारगाह में आकर नदामत के साथ उसकी बारगाह में हाजिर होना चाहता हूं, क्या मुझे माफी मिलेगी? क्या मुझे माफी मिल जाएगी? उसने कहा हाँ क्यों माफी नहीं मिलेगी? उसके लिए तुमको एक काम करना होगा, तुमको फलां मोहल्ले में जाना होगा, फलां मोहल्ले में कोई एक काफिला आया हुआ है और वो काफिला क्या करता है, वो काफिला अल्लाह ताला की बारगाह में सरबा सुजूद होता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोजे रखता है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करता रहता है, तुम उनके काफिले में चले जाओ, वहां जाकर अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। उसने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है? अगर मैं वहां चला जाऊं, वहां पे माफी मांग लूं, उनके बारगाह में पहुंच जाऊं तो मुझे माफी मिल जाएगी? क्या अल्लाह ताला से अच्छे मित्र को अल्लाह ताला जरूर माफ करेगा? उसने कहा ठीक है। उसने अपना बिस्तर पैक किया और उस वाला मोहल्ले में जाने लगा, जिस मोहल्ले को उसने नाम बताया था। मोहल्ले में पहुंचता नहीं कि उसका इंतकाल हो जाता है, खुदा का करना ऐसा हुआ, मोहल्ले में पहुंचा नहीं, उस इलाके करीब नहीं पहुंचा, उसका इंतकाल हो गया, उसके लोग दुनिया में से पूछ कर गए। अब दोनों फरिश्ते आ गए, रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए, अज़ाब वाले फरिश्ते भी आ गए, और रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं कि जी इस बंदे को हम जन्नत में लेकर जाएंगे, इसने तो तौबा की नियत कर ली थी, तौबा करने वाला था। और रहमत के फरिश्ते और जो अज़ाब के फरिश्ते हैं वो कहते हैं नहीं उसने तौबा तो नहीं की,
ہم اس کو کیسے جنت میں جانے دیتے ہیں؟ اس نے تو توبہ نہیں کی. تو پھر جبریل امین کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل جاؤ اور فرشتوں کو کہو کہ وہ راستے کو ناپیں، راستے کو ناپیں. اگر وہ نیک لوگوں کے قریب تھا، اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت کے قریب تھا تو پھر اس کو پھر جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، اور اگر وہ نیک لوگوں سے دور تھا مطلب ان کے قریب نہیں ہو جاتا تو پھر زحمت والے اور عذاب والے رسول کو لے جائیں گے. دیکھا کہ ایسا، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ بندہ عذاب وہ بندہ جو نیک لوگ تھے ان کے قریب نہیں تھا، ان سے کافی دور تھا. اللہ تعالیٰ نے راستے کو بتانے سے پہلے جبریل نبی علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل تم جاؤ اور جا کر زمین کو الٹا کر دو تاکہ وہ رحمت والوں کے قریب ہو جائے. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی اور یہ بات بتا دی لوگوں کو کہ جو میرے اولیاء سے اور میرے ولیوں سے اور میرے بزرگوں سے محبت رکھتا ہے، جو میرے ماننے والے ہوتے ہیں، جو میرے فرمان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ دنیا میں رسوا کرتا ہے نہ کبھی آخرت میں رسوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو مقام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں ان کو مقام عطا فرماتا ہے. اور یہ کرام کی شان بہت اعلیٰ ہے. میرے آقا علیہ السلام کی شان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نوافل پڑھ کے فرائض پر عمل کر کے فرائض پر عمل پیرا ہو کر واجبات کو ادا کر کے جب نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفل عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے نفل عطا فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے نفل عطا فرما دیا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ولایت دے دی تو کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا كان سمعه الذي يسمع به، اذا كان سمعه الذي يسمع به، میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اذا كان بصره الذي يبصر به، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ اولیاء کرام کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اذا كان سمعه، میں اسے کان بن جاتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ معاذ کا کان بن گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کان نہیں بنا، لیکن ولی کان ولی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سنوانا اس طرف ہے. حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں بیٹھا ہوا ہو اور میں مغرب میں بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ہاتھ میں آ گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ہاتھ میں نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقت سے اور اپنی قوت سے اس کے ہاتھ میں وہ طاقت عطا فرما دی کہ وہ چاہے کوئی ظلم کرنے والا ہو، کوئی جبر کرنے والا ہو. ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو وقت جتنا گھر میں بیٹھ جائے، ولی وہ نہیں ہوتا جو وقت جتنا آستانے میں بیٹھے رہتے ہیں تعلقات بنائے. ولی وہ ہوتا ہے جب فتنے کا وقت ہو تو لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کے کردار کو بتائے اور جو خلاف کام کرنے والے ہیں، جو مسلمان پر ظلم کرنے والے ہیں، جو مسلمان پر مظالم ڈالنے والے ہیں، ان کے خلاف بولنا یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے. ولی کسی سے گھبراتا نہیں، ولی خوف کرتا ہے، ولی ڈرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو گھر میں بیٹھ جائے، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے مبارکہ میں اس بندے کا مقام زیادہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک سیب کھا لیا. آپ کا جنگی دوست جو لقب پڑا ہے وہ لقب اس لیے نہیں پڑا کہ آپ کا جو جنگی دوست لقب پڑا ہے، آپ کا لقب اس لیے پڑا کہ آپ جو ہے نا جنگ سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں، جنگ کو دوست رکھا کرتے ہیں. مطلب کون سی جنگ؟ یہ وہ والی جنگ جو آج اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے تھے، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کا جہاد ہے. آپ اپنے نفس سے جہاد کیا کرتے تھے اور آپ ہر وقت آپ کا جو نفس کیا جاتا تھا آپ اس سے خلاف کیا کرتے تھے. بس مثلاً آپ کے نفس نے کہا کہ جی آج بریانی کھانی ہے تو آپ بریانی نہیں کھاتے تھے. آپ کے نفس نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے، آپ پانی نہیں پیتے تھے. مطلب جو نفس آپ کا کہتا تھا، جو نفس آپ کا خواہش کا اظہار کرتا تھا، آپ اس کے خلاف کام کیا کرتے تھے، آپ اس کے خلاف کام کیا کرتے تھے. ایک دن آپ بڑے بھوکے بیٹھے تھے دریا کے کنارے، ایک سیب وہاں سے گزرنے لگا، آپ نے اس سیب کو کھا لیا. آپ کی خواہش بیدار ہوئی، آپ کو خواہش ہوئی کہ میں سیب کھاؤں، آپ نے سیب کو کھا لیا. جیسے ہی سیب کو کھاتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ تو اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اب انہوں نے بغیر اجازت کوئی چیز کھائی تو ان کے نفس نے ان کو گوارا نہیں کیا کہ بھائی تم نے بغیر اجازت کیسے کھائی، یہ پتہ نہیں کس کے چیز کا، کس کی ملکیت میں تھا، تم نے بغیر اجازت چیز کو کھا لیا. آپ نے کہا کہ جی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، میں تو سیب کھا لیا بغیر اجازت. آپ جس سب سے وہ سیب آ رہا تھا آپ اس سب کی طرف جانے لگے، اس سب کی طرف دوڑنے لگے. تو آپ نے دیکھا ایک بات ہے اور اس بات میں جو ہے سیب کے طرف اس
باغ میں سیب کا درخت لگا ہے. آپ نے سوچا کہ ذرا چلو یہ باغ والا یہ باغ میں سیب ہوگا جو میں نے سیب کھائی ہے. آپ اس باغ کے اندر جاتے ہیں اور اس باغ کے اندر جا کر اس باغ کے والے کو اس باغ کے مالک کو کہتے ہیں کہ جی حضور میں نے آپ کے باغ میں ایک سیب کھایا آپ کے بغیر اجازت, آپ وہ مجھے اس کی معافی دیں گے؟ آپ مجھے اس کی معافی دیں گے؟ تو وہ شخص جو اس باغ کا مالک تھا, وہ شخص اس باغ کا رکھوالا تھا, وہ خود ایک بہت بڑا اللہ کے ولی تھا, حضرت عبداللہ شعبی رضی اللہ تعالیٰ. وہ ایک بہت بڑا اللہ کے ولی تھے. آپ نے دیکھا اور اپنی نظر سے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی آنکھوں سے, مومن کی نظروں سے بچو, مومن کی نظروں سے بچو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. غوث پاک ہو, خواجہ صاحب ہو, یا عبداللہ شعبی ہو, یا آل حضرت ہو, یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ ان کی اپنی آنکھیں نہیں ہوتی, آنکھیں تو ان کی لیکن اپنی ہوتی ہے, لیکن اس پر نور اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے ڈالتا ہے. وہ شخص جو ان سے معافی مانگنے گیا, عبداللہ شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے میرا سیب کھایا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کا سیب کھایا ہے. اگر اس کی تم کو معافی دینی پڑے گی تو کیسے معافی دوں؟ آپ نے فرمایا تم نے ایک دن کے ساتھ میرے باپ کی رکھوالی کرنی ہے. وہ مدت بتا دی. اب ہمارے نظر میں بندہ ہوتا اور کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں چیز میں نے آپ کے بغیر اجازت کھا لیا, مجھے معافی دے دیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں میں معافی نہیں دوں گا, میں آپ کو معاف نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے فلاں سال تک فلاں مدت تک آپ میرے باپ کی رکھوالی کرو, یا فلاں دن تک آپ میرے کام کرو. آپ مجھے جا بھائی نہیں معاف کرتا, نہیں معاف کرتا, قیامت کے دن دیکھیں گے. لیکن وہ تو اللہ کے ولی تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. مجھے کہا اچھا مجھے اتنے دن تک رکھوالی کرنی ہوگی؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے میں رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہوں. اب وہ مدت جب پوری ہوئی باپ کی رکھوالی کی, آپ دوبارہ عبداللہ شعبی کے پاس گئے, اور عبداللہ شعبی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں حضور میں نے آپ نے جو مجھے وقت دیا تھا اتنے سال باپ کی رکھوالی کرنے کے لیے, میں نے رکھوالی تو کر دی, اب آپ مجھے ارشاد فرمائیں آپ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں ابھی بھی معافی نہیں ہوئی. کہ حضور اب کیا کرنا ہوگا؟ اب فرمایا کہ اب تم کو کرنا یہ ہوگا کہ میری ایک بیٹی ہے, وہ آنکھوں سے اندھی ہے, ہاتھ پاؤں سے گنگی ہے, کانوں سے بہری ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی. آپ نے فرمایا حضور اگر ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا, یہ تو ویسے ہی ایک مجبوری والی بات ہے کہ بندہ کسی ایسی عورت کو رکھ لے کہ جو آنکھوں سے بھی اندھی ہو, کانوں سے بھی بہری ہو, بندہ اس سے کیسے معاملات دے گا؟ اس سے بندہ کیسے اپنے معاملات پورے کرے گا؟ اور حضرت ابو صالح جب کی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے جب یہ بات سنی اور یہ بات سن کر کہا اچھا اگر میں نکاح کر لوں تو آپ مجھے معاف کر لیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں معاف کر دوں گا. تو جناب چنانچہ ایسے ہی ہوا, آپ مجھ سے نکاح کر لیا. جب نکاح ہو گیا, اب جب حضرت ابو صالح جب کی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شب عروسی گزارنے کے لیے جب کمرے میں جانے لگے تو ایک دو شیزہ خوبصورت خاتون اندر موجود تھی. آپ فوراً باہر آ گئے اور فوراً باہر آ کر کہتے ہیں حضور آپ نے تو فرمایا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے, وہ کانوں سے بہری ہے, وہ ہاتھ پاؤں سے گنگی ہے, لیکن جب میں اپنے کمرے میں جا کر دیکھتا ہوں وہ تو بالکل فٹ فاٹ ایک خاتون موجود ہے, حضور یہ کیا مان رہا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو تمہارا نکاح اسی عورت کے ساتھ ہوا ہے, بات یہ ہے کہ وہ میری بیٹی ہے, اس نے کبھی آنکھوں سے کوئی گناہ کا کام دیکھا نہیں اس لیے میں نے کہا وہ اندھی ہے, وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے علاوہ گناہوں والے کام اور کبھی اس نے سنے نہیں, وہ ہاتھوں سے گنجی پاؤں سے لگ رہی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی گناہ والے کام اپنے ہاتھ سے کیے نہیں اور اپنے پاؤں کے ذریعے گناہ والے کام کی طرف آگے نہیں گئی. جب ایسی خاتون ہو جو آنکھوں سے اندھی یوں ہو کہ اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو, اس نے کبھی گناہ کے کام نہ سنے ہو, اور باپ جب وہ سارے جبھی دوست ہو کہ ایک سیب کھانے کی وجہ سے وہ ایک عورت سے نکاح کر لے, اب سب یہ دو ماں باپ ملتے ہیں تو بیٹا بہت سعادت پیدا ہوتا ہے. یہ متقی باپ اور متقی ماں جب آپس میں ملتے ہیں, جب یہ متقی باپ متقی ماں آپس میں ایک یکجا ہوتے ہیں تو بیٹا بھی بہت سعادت ہوتا ہے. اور بہت سی بات نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, آپ جب بیت اللہ میں گئے اور بیت اللہ میں جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غلاف الکعبہ کو پکڑا اور غلاف الکعبہ کو پکڑ کر کہا کہ یا اللہ اگر میری عبادت تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے نا تو یا اللہ تو مجھے عطا کر. کسی نے کہا کہ یا اللہ اے بندے تو ایسی دعا کیوں کر رہا ہے, تجھے تیرے ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے, تیرے ہاتھ میں غلاف کعبہ, تو ایسی دعا کرتا ہے, تو اندھی اندھی دعا کرتا ہے. جب دیکھا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ غوث پاک ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ غوث پاک اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری عبادت مقبول نہیں, میری عبادت میری بارگاہ میں مقبول ہے تو مجھے عطا کرتا. یہ اولیاء کرام کی صفت ہے, یہ اولیاء کرام کی نشانی ہے.
اولیاء کرام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کرام کا کام یہ ہوتا ہے وہ کبھی کسی باہر والوں سے کسی لوگوں سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اولیاء کرام کا، جہاں بزرگان دین کا ذکر ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ اولیاء کرام کا ذکر ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو۔ اب آپ ذرا سوچیں جہاں پہ خود اولیاء کرام موجود ہو وہاں کا کیا حالت ہوگا؟ جہاں پہ غوث پاک موجود ہو، جہاں پہ خواجہ صاحب موجود ہو، جہاں پہ دادا صاحب موجود ہو، جہاں پر ہمارے اولیاء کرام بنفس یقین موجود ہو، جہاں ان کی قبر مبارک ہو، اس مقام کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ اولیاء کرام کے بارے میں یہ حال ہے کہ اولیاء کرام کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جہاں انبیاء کرام کے قبول مبارک ہو۔ اللہ اکبر! کیا آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں کہ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں مسلمانوں پر کیسا ظلم ڈھایا جا رہا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم فلسطین میں جانے والوں کے ساتھ دیں، لیکن جس پلیٹ فارم میں ہم موجود ہیں، جو بندہ جس پلیٹ فارم میں موجود ہے، اگر کوئی امام ہے تو وہ اپنے مقتدیوں کو بتائے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کوئی اگر خطیب ہے تو اپنے خطابت کے ذریعے لوگوں کو بتائے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی استاد ہے تو اپنے طالب علم کو بتائے کہ فلسطین کے اندر کیا مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اگر کوئی وکیل ہے تو اپنے لوگوں کو بتائے۔ اسی طرح جو جس پلیٹ فارم میں موجود ہے، جس پلیٹ فارم میں کام کر رہا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آواز اٹھائے۔ اگر آواز نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں یہ نہیں کہ ہم فلسطین جا کر ان کی مدد کریں، لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ جو فلسطین پر ظلم ڈالا اس کو تباہ و برباد کر دے، آمین۔ جو فلسطین پر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈایا جا رہا ہے، جو اسرائیل کے قائم کرتوت دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے، فلسطین کو اللہ تعالیٰ آزاد عطا فرمائے، ہمارے بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ آزاد عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اس بات کا بتانا میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی ضروری ہے۔ یہ اولیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ڈرتے کسی سے نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے ہمیں جو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا ہم تمام کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور اولیاء کرام کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اولیاء کرام نے ہمیں ارشاد فرمایا، جو اولیاء کرام کی صفات ہے، جو اولیاء کرام کا کردار ہے، ہمیں اس کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔